جب ایک ستارہ طلوع ہوا۔ دوستو، آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے بزرگ کی داستان میں جنہوں نے بر صغیر کی تقدیر بدل دی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے 100 سال سے زیادہ زندگی گزاری، جس نے پاکستان کے خواب کو حقیقت بنایا، جس نے لاکھوں دلوں کو نور سے بھر دیا۔ کہتے ہیں جب وہ بولتے تھے تو ہزاروں لوگ خاموش ہو کر سنتے تھے، جب وہ دعا کرتے تھے تو آسمان جھک جاتا۔ آج ہم جانیں گے پیر سید جماعت علی شاہ کی کہانی، جنہیں پوری قوم نے امیر ملت کا خطاب دی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک روشنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سفر۔ ایک خاندان جس کی جڑیں شیراز میں تھی۔ دوستوں، پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں اس خاندان کی تاریخ میں، کیونکہ ہر عظیم شخص کے پیچھے ایک عظیم خاندان ہوتا ہے۔ سنیے یہ داستان۔ کئی صدیاں پہلے ایران کے شہر شیراز میں ایک سید خاندان رہتا تھا۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا، یہ تھے سید حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد۔ ایک طرف حسنی سید، دوسری طرف حسینی سید، دونوں شاخوں کا ملاپ۔ ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا سید محمد سعید نوروز شاہ شیرازی، ایک بلند پایہ صوفی، ایک عظیم عالم۔ کہتے ہیں شیراز میں ان کا بڑا مقام تھا، لوگ دور دور سے ان سے علم حاصل کرنے آتے۔ اب آتے ہیں اس خاندان کی ہجرت کی طرف۔ جب خاندان ہندوستان آیا، اب آتے ہیں ایک موڑ پر۔ سن 1555 عیسوی کے قریب کی بات ہے۔ مغل بادشاہ ہمایوں کو ایران میں پناہ ملی تھی۔ جب وہ واپس ہندوستان آیا تو اس کے ساتھ کئی ایرانی علماء اور سادات بھی آئے۔ ان میں سید محمد سعید نوروز شاہ کے خاندان والے بھی تھے۔ پہلے وہ دربار میں رہے، لیکن پھر ایک موڑ آیا۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی شروع کیا۔ یہ ایک نیا مذہب تھا جو اکبر نے خود بنایا۔ اس خاندان نے سختی سے انکار کر دیا، کہا ہم اسلام سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اکبر ناراض ہوا، لیکن ان کی علمیت اور روحانیت دیکھ کر اس نے انہیں دربار چھوڑنے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ایک تحفہ بھی دیا۔ اکبر نے کہا آپ کے لیے ایک گاؤں ہے علی پور، جہاں جا کر آپ آباد ہو جائیں۔ اور یوں یہ خاندان علی پور میں بس گیا۔ وقت گزرتا گیا، یہ گاؤں علی پور سیدہ کہلانے لگا، کیونکہ یہاں سادات آباد تھے۔ آج یہ ضلع نارووال پنجاب پاکستان میں ہے، اور یہی ہے وہ جگہ جہاں ہماری کہانی کا ہیرو پیدا ہوا۔ ایک مبارک ولادت 1841 عیسوی۔ سن 1841 عیسوی کی بات ہے۔ علی پور سیدہ کے ایک گھر میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ والد کا نام تھا سید کریم شاہ، ایک صوفی بزرگ، ایک ذمہ دار، ایک عالم۔ والدہ ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھی، اور اس بچے کا نام رکھا گیا جماعت علی۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن امیر ملت کہلائے گا؟ کون جانتا تھا کہ یہ ایک قوم کی تقدیر بدل دے گا؟ کہتے ہیں بچپن سے ہی ان میں کچھ خاص تھا۔ دوسرے بچے کھیلتے، یہ مسجد میں بیٹھے رہتے۔ دوسرے بچے شور مچاتے، یہ خاموشی سے قرآن سنتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک نور تھا، ان کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ ان کا بچپن جب علم کی پیاس لگی، جب جماعت علی صرف 4 سال کے تھے، تو والد نے انہیں مسجد بھیجنا شروع کیا۔ پہلے دن جب وہ مسجد گئے تو امام صاحب نے ان کی پیشانی دیکھی اور مسکرائے، یہ بچہ بہت کچھ سیکھے گا۔ اور واقعی ہی جماعت علی نے اتنی محنت سے قرآن سیکھا کہ استاد حیران رہ گئے۔ پھر شروع ہوا حفظ قرآن کا سلسلہ۔ ان کے استاد تھے حافظ شہاب الدین کشمیری۔ روز صبح اٹھتے، نماز پڑھتے، پھر گھنٹوں قرآن یاد کرتے۔ کہتے ہیں انہوں نے بہت کم عمری میں قرآن حفظ کر لیا۔ پھر باری آئی اردو اور فارسی کی۔ ان کے استاد مولانا عبدالرشید علی پوری۔ پھر گرامر اور منطق استاد مولانا قاری حافظ عبدالوہاب امرتسری۔ لیکن سب سے بڑی تعلیم آئی لاہور میں، دارالعلوم نعمانیہ لاہور۔ جہاں انہوں نے مولانا غلام قادر بہروی سے تعلیم حاصل کی، فقہ، حدیث، تفسیر، ہر علم میں مہارت حاصل کی۔ کہتے ہیں جب وہ تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تو لوگ ان سے مسائل پوچھنے لگے۔ اتنی کم عمری میں اتنا زیادہ علم، آپ کی نوجوانی جب دل میں طلب جاگی۔ اب جماعت علی نوجوان ہو چکے تھے، علم تو بہت تھا، قرآن حفظ تھا، حدیث یاد تھی، لیکن دل کو کچھ اور چاہیے تھا۔
वो सोचते थे इल्म तो मैंने बहुत हासिल कर लिया, लेकिन अल्लाह की मार्फत कैसे मिलेगी। ये थी वो प्यास जो किताबों से नहीं बुझती, ये थी वो तलाश जो सिर्फ किसी मुर्शिद से मिलती है। कहते हैं इनके वालिद सैयद करीम शाह भी नक्शबंदी सिलसिले में बैत थे। इनके मुर्शिद थे इनके अपने नाना सैयद हुसैन शाह, लेकिन इनकी वफात हो चुकी थी। अब जमात अली को अपना रास्ता तलाश करना था। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 1891 ईस्वी, एक मुलाकात जिसने जिंदगी को बदल दिया। सन 1891 था। जमात अली को किसी ने बताया कि करीब ही एक बुजुर्ग रहते हैं, नाम है बाबा फकीर मोहम्मद चौराही, नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग। जमात अली का दिल धड़क उठा, शायद यही मेरे मुर्शिद हों। वो रवाना हुए। जब बाबा फकीर मोहम्मद के पास पहुंचे तो देखा कि एक सादा सा बुजुर्ग बैठा है, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। जमात अली आगे बढ़े और सलाम किया। बाबा फकीर मोहम्मद ने एक नजर देखा और फिर मुस्कुराए। बैठो जमात अली। जमात अली हैरान हो गए। मैंने अपना नाम नहीं बताया, उन्हें कैसे पता चला। बाबा साहब ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही जमात अली की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज की, हजरत मुझे अपना बना लीजिए, मुझे राह हक दिखा दीजिए। और इसी लम्हे बैत हो गई। लेकिन दोस्तों सुनिए अब हैरत की बात। बाबा फकीर मोहम्मद ने उन्हें फौरी तौर पर खिलाफत दे दी। हाँ बिल्कुल, आम तौर पर खिलाफत बरसों की मेहनत के बाद मिलती है, लेकिन यहाँ फौरी तौर पर मिल गई। क्यों? क्योंकि बाबा फकीर मोहम्मद ने देखा कि ये नौजवान तैयार है, इसमें वो रोशनी है जो मुर्शिद तलाश करता है। कहते हैं बाबा साहब ने अपना इमामा उतारा और जमात अली के सर पर रख दिया। ये थी खिलाफत की अलामत। और फरमाया, अब जाओ लोगों को राह दिखाओ, इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलाओ। हजरत जमात अली शाह की जिंदगी बदल चुकी थी। आपकी खानगा की बुनियाद अलीपुर सैयदा शरीफ में वापस अलीपुर शरीफ आए। अब वो सिर्फ जमात अली नहीं थे, और वो पीर सैयद जमात अली शाह थे। उन्होंने अपने घर में एक खानगा की बुनियाद रखी। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये एक रूहानी मरकज था। यहाँ क्या होता था? सुबह की नमाज के बाद कुरान की तफसीर, दोपहर में हदीस का दर्स, शाम को जिक्र की महफिल और रात को लोगों के मसाइल हल करना। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे। पहले एक आया, फिर 10, फिर 100 और फिर हजारों। सब अपने दुख लेकर आते और पीर साहब सबकी सुनते। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी की औलाद का मसला, किसी के घर में लड़ाई का मसला। पीर साहब सबके लिए दुआ करते और सबको तसल्ली देते और सबको राह दिखाते थे। 1904 ईस्वी तंजीमी काम का आगाज। अब पीर साहब को एहसास हुआ सिर्फ एक खानगा काफ़ी नहीं, एक तंजीम भी बनानी चाहिए। और जून 1904 ईस्वी में उन्होंने एक अंजुमन बनाई। नाम रखा गया अंजुमन खदामुल सूफिया। इसका मकसद क्या था? सूफिया की खिदमत, दीनी तालीम का फ़रोग़, इस्लाही मुआशरा, खराफात के खिलाफ जद्दोजहद। इसके अलावा उन्होंने एक रिसाला भी निकाला। नाम था रिसाला अनवारुल सूफिया। ये महाना रिसाला था, लाहौर में शाया होता था। इसमें क्या होता था? दीनी मज़ामीन, सूफिया की सवाल उम्री, इस्लाही तहरीरें, सवालात के जवाब। कहते हैं ये रिसाला बहुत मकबूल हुआ, हर जगह लोग उसे पढ़ते। इसके अलावा पीर साहब ने सैकड़ों मसाजिद की तमीर में मदद की। पंजाब में, कश्मीर में, सिंध में, जहां भी ज़रूरत होती आप मदद करते। 1925 ईस्वी ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। अब आते हैं एक अहम मोड़ पर। 1925 ईस्वी में पहली ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई और इसकी सदारत की पीर सैयद जमात अली शाह ने। ये कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं थी, हजारों उल्मा इकट्ठे हुए, लाखों लोग शरीक हुए। मौजू क्या था? इत्तेहाद उम्मत, दीन का तहफ़्फ़ुज़, खराफात का खात्मा, अहले सुन्नत की हमायत। पीर साहब ने अपनी तहरीर में फरमाया, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, तफरके से हम कमज़ोर हो रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इकट्ठे हो जाओ। उनकी तकरीर को सुनकर लोगों के दिल हिल जाते और ये कॉन्फ्रेंस हर साल होने लगी। 1926, 1927 और 1928 हर साल, और हर बार पीर साहब ने शिरकत की। हर बार इनकी तकरीर ने लोगों को जगाया। और फिर आया 1935,
1935 ईस्वी अमीर मिलत का खिताब। 1935 में इत्तेहाद मिलत कॉन्फ्रेंस हुई। ये एक ख़ास अजलास था। इसमें सैकड़ों उलमा और मशाइख शरीक थे और सब ने मिलकर एक फ़ैसला किया। उन्होंने कहा, पीर सैयद जमात अली ने कौम की जो खिदमत की है, इनकी क़यादत जो दिखाई है, इनकी तकरीरों ने जो असर डाला है, हम उन्हें खिताब देते हैं अमीर मिलत का, यानी कौम के अमीर, यानी मिलत के सरदार। जब ये ऐलान हुआ तो पूरी कॉन्फ्रेंस में नारों की बारिश हो गई, अमीर मिलत जिंदाबाद। और इस दिन से वो अमीर मिलत कहलाने लगे। ये नाम इनकी शनाख्त बन गया। आज भी लोग उन्हें इस नाम से याद करते हैं। तहरीक पाकिस्तान एक तहरीकी किरदार। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। तहरीक पाकिस्तान 1940 की दहाई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया, लेकिन सवाल था उलमा और मशाइख क्या कहेंगे। कुछ उलमा कांग्रेस के साथ थे, कुछ मुतज़ब्ज़ब थे, लेकिन अमीर मिलत पीर सैयद जमात अली ने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान बनाना चाहिए, मुसलमानों को एक अलग मुल्क की ज़रूरत है, कायद-ए-आज़म सच्चे हैं, इनका साथ दो। और फिर उन्होंने एक हैरत अंगेज़ बात कही। कायद-ए-आज़म के बारे में फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना वली अल्लाह है। हाँ, ये अल्फाज अमीर मिलत ने कहे। और फिर उन्होंने एक फतवा जारी किया, तारीखी फतवा, जिसने सब बदल दिया। अमीर मिलत ने फतवा दिया, जो शख्स पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा, इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी और ना ही उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। ये सुनकर पूरी कौम हिल गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत ख़ास फतवा था। लेकिन अमीर मिलत ने ये इसलिए किया ताकि लोग समझ जाएं कि पाकिस्तान कितना ज़रूरी है, और इस फतवे का असर हुआ। अगर अमीर मिलत जैसे बुजुर्ग ये कह रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी, और लोगों ने पाकिस्तान को वोट दिया। 1946 बनारस कॉन्फ्रेंस। अब सुनिए एक तारीखी वाक़या। 1946 में बनारस में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी थी? 500 से ज़्यादा मशाइख, 700 से ज़्यादा उलमा, 2 लाख आम लोग। ये हिंदुस्तान के तारीख की सबसे बड़ी मजहबी कॉन्फ्रेंस थी और इसकी सदारत की अमीर मिलत ने। जब वो स्टेज पर आए तो पूरा मैदान गूंज उठा, अमीर मिलत जिंदाबाद। उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया, मुसलमानों, ये वक्त फैसले का है। कायद-ए-आज़म ने तुम्हें एक ख्वाब दिखाया है, इस ख्वाब को हकीकत बनाओ। पाकिस्तान बनाना फ़र्ज है, ये सिर्फ सियासत नहीं, ये दीन का मामला है। इनकी आवाज़ में ऐसा जज्बा था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, और इस दिन से तहरीक पाकिस्तान को एक नया जोर मिल गया। आपका कायद-ए-आज़म से ताल्लुक़ और 2 अजीम शख्सियतों की मुलाकात। बात करते हैं एक ख़ास रिश्ते की, अमीर मिलत और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। कहते हैं कायद-ए-आज़म को अमीर मिलत से बहुत अकीदत थी और अमीर मिलत को कायद-ए-आज़म पर भरोसा था। एक मरतबा अमीर मिलत ने कायद-ए-आज़म के लिए तोहफा भेजा, तस्बीह और जायनमाज, साथ में पैगाम, ये आपके लिए बरकत है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। कायद-ए-आज़म ने वो तोहफा बहुत इज्जत से रख लिया, और जब 1947 में पाकिस्तान बना तो अमीर मिलत ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े। दोस्तों, अमीर मिलत सिर्फ मोहब्बत का पैगाम नहीं देते थे, जहाँ ज़रूरत होती वो सख्त मौक़िफ़ भी लेते थे। कादियानियत की मुखालफत। जब कादियानी फितना फैला, अमीर मिलत ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा, ये इस्लाम से खारिज है, इनसे बचो। वहाबियत से इख्तलाफ। जब कुछ लोगों ने सूफिया की मुखालफत शुरू की, अमीर मिलत ने इनका जवाब दिया। उन्होंने कहा, तसव्वुफ इस्लाम का हिस्सा है, औलिया अल्लाह की इज्जत करो। आर्य समाज की शदीद तहरीक। हिंदू तंजीम आर्य समाज ने मुसलमानों को हिंदू बनाना शुरू किया। अमीर मिलत ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों को जगाया, अपने दीन पर कायम रहने का कहा। शाह सऊद का वाक़या। ये वाक़या बहुत मशहूर है। सऊदी अरब के बादशाह शाह सऊद ने मक्का और मदीना में अपने इमाम मुकर्रर किए। अमीर मिलत ने इनके पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इमाम सूफिया की मुखालफत करते थे। ये एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ था, लेकिन अमीर मिलत हक पर डटे रहे। आपकी इल्लामा इकबाल से दोस्ती और 2 अजीम रूहों का मिलना। अब सुनिए एक खूबसूरत कहानी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल और अमीर मिलत दोनों करीबी दोस्त थे।
کہتے ہیں علامہ اقبال اکثر علی پور سیدہ آتے، امیر ملت سے ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے۔ علامہ اقبال نے امیر ملت کے بارے میں شعر بھی کہا۔ مرد بزرگ ایک اور مرتبہ علامہ اقبال نے کہا، مجھے یقین ہے کہ پاکستان بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امیر ملت نے یقین دلایا ہے۔ یہ تھا امیر ملت کا مقام، یہ تھا ان کا اثر۔ دونوں کے درمیان خط و خطابت بھی ہوتی تھی۔ یہ خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوط میں دین کی باتیں، قوم کی فکر اور پاکستان کا خواب، دو عظیم ذہن، ایک مقصد، امت کی بہتری، ایک المیہ، تینوں بیٹوں کا انتقال۔ دوستو، ایک دردناک باپ امیر ملت کے 3 بیٹے تھے، سید فدا حسین شاہ، سید خاتم حسین شاہ، سید غلام رسول شاہ، اور تینوں کا انتقال ان کی اپنی زندگی میں ہو گیا۔ تصور کریں کہ ایک باپ اپنے تینوں بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن امیر ملت نے صبر کیا۔ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی مرضی ہے، جو دیا وہ اسی کا تھا، جو لیا وہ اس کا حق تھا۔ لوگ حیران تھے، اتنا بڑا صدمہ اور اتنا صبر، لیکن یہی تو اولیاء اللہ کی پہچان ہے۔ اب سوال تھا، جانشین کون ہوگا؟ تو امیر ملت نے اپنے پوتے کو منتخب کیا۔ نام تھا سید علی حسین شاہ۔ امیر ملت کے اخلاق اور صاف کیسے تھے؟ اب بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کی۔ وہ قرآن کے حافظ تھے، احادیث کے ماہر تھے، فقہ میں مہارت رکھتے تھے، لوگ انہیں محدث کہتے۔ ان کی تقریروں کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ جب وہ بولتے تو ہزاروں لوگ خاموش ہو کر سنتے۔ کہتے ہیں ان کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ دل پگھل جاتے۔ اتنے بڑے بزرگ، اتنا مقام، لیکن ان کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ سادہ کپڑے پہنتے، سادہ کھانا کھاتے، کوئی شان و شوکت نہیں۔ ہر کوئی ان کے پاس آ سکتا تھا، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، سب کے لیے دروازہ کھلا رہتا۔ آپ کے محبت رسول ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ وہ ہمیشہ درود شریف پڑھتے تھے، ہمیشہ سیرت کا ذکر کرتے۔ ان کی ہر بات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جھلکتی۔ 26 اگست 1951 عیسوی، ایک رات جب ستارہ ٹوٹا۔ اب آتے ہیں ایک رات کی طرف، جس رات امیر ملت نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ تاریخ تھی 26 ذی القعدہ 1370 ہجری، یعنی 30 اگست 1951 عیسوی، جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات تھی۔ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ دن پہلے امیر ملت نے کہا تھا، میری رخصتی کا وقت قریب ہے۔ لوگ رونے لگے، لیکن امیر ملت مسکرا رہے تھے۔ اس رات کے 11 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ آخری الفاظ ان کے ہونٹوں پر تھا، اللہ۔ اور یوں 110 سال کی عمر میں امیر ملت اللہ سے جا ملے۔ ہاں دوستو، 110 سال، 1841 سے 1951 تک، ایک پوری صدی سے زیادہ۔ جب خبر پھیلی تو لاکھوں لوگ علی پور سیدہ کی طرف امڑ آئے۔ ہر طرف سے، پنجاب، سندھ، کشمیر سے، سب رو رہے تھے، جیسے ان کا اپنا باپ چل بسا ہو۔ نماز جنازہ ہوئی۔ اتنا بڑا اجتماع تھا کہ جہاں تک نظر جائے لوگ ہی لوگ تھے، اور پھر انہیں دفن کیا گیا علی پور سیدہ شریف میں۔ آج بھی ان کا مزار وہاں ہے، آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ آپ کے عرس مبارک میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہر سال امیر ملت کا عرس منایا جاتا ہے 28 29 بیساکھ، یعنی تقریباً 11-12 مئی یا 1 نومبر۔ اس موقع پر علی پور سیدہ میں ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ لاکھوں زائرین آتے ہیں، پاکستان سے، بھارت سے اور بنگلہ دیش سے، دنیا کے کونے کونے سے۔ آپ کے عرس میں کیا ہوتا ہے؟ نعت خوانی، درود شریف، قرآن خوانی، لنگر اور علمی محفلیں۔ 3 دن تک یہ روحانی میلہ لگا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ امیر ملت کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے موجودہ سجادہ نشین اور ان کے روحانی سلسلہ کے بارے میں۔ امیر ملت کے بعد ان کے پوتے سید علی حسین شاہ جانشین بنے، اور اب موجودہ سجادہ نشین ہیں پیر سید منور حسین شاہ جماعتی۔ وہ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف کے سربراہ ہیں۔ آج بھی خانگاہ میں درس و تدریس ہوتا ہے، مریدین کی تربیت ہوتی ہے، لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ امیر ملت کا مشن جاری ہے،
امیر ملت نے کچھ کتابیں بھی لکھی۔ امیر ملت اور آل انڈیا سنی کانفرنس، ان کی تقریروں کا مجموعہ 1925 سے 1940، ضرورت مرشد اور ارشادات، روحانی تعلیمات۔ ان کے علاوہ ان کے بارے میں کتابیں: فدایان امیر ملت محمد صادق قصوری، مکاتب امیر ملت، خطوط کا مجموعہ، اقبال اور امیر ملت۔ تو دوستو، امیر ملت کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ امیر ملت نے کم عمری میں علم حاصل کیا، ہمیں بھی علم کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی زندگی قوم کی خدمت میں گزار دی، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ جب پاکستان کی بات آئی تو انہوں نے واضح موقف لیا، ہمیں بھی حق کی بات کہنی چاہیے۔ ان کا سب سے بڑا پیغام تھا اتحاد، آج بھی ہمیں اتحاد سے رہنا چاہیے۔ تینوں بیٹوں کی موت پر انہوں نے صبر کیا، ہمیں بھی مشکلات میں صبر کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، ہمیں بھی یہی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ امیر ملت کی وفات کو 70 سال سے زیادہ ہوگی، لیکن ان کا اثر آج بھی زندہ ہے۔ کیسے؟ آج پاکستان موجود ہے، اس میں امیر ملت کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج پورے پاکستان میں خانقاہیں ہیں جو لوگوں کی روحانی تربیت کرتی ہیں۔ امیر ملت کے لاکھوں مریدین پوری دنیا میں ہیں، سب ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ عرس میں شریک ہوتے ہیں، یہ ہے امیر ملت کا اصل اثر۔ تو دوستو، آخر میں ایک دعا اور ایک پیغام۔ تو دوستو، یہ تھی امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ کی داستان، ایک ایسی زندگی جو 110 سال تک چلی، ایک ایسا سفر جو عشق سے بھرا تھا، وہ کہ لیکن ان کا پیغام رہ گیا۔ وہ رخصت ہوئے لیکن ان کی روحانیت زندہ ہے۔ آج بھی جب کوئی علی پور سیدہ جاتا ہے تو کہتا ہے یہاں آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ امیر ملت کا فیض آج بھی برس رہا ہے، اور یہی تو ہے اولیاء اللہ کی پہچان، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ آخری الفاظ کہتے ہیں، امیر ملت اکثر فرماتے تھے اللہ سے محبت کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، اور آپس میں محبت سے رہو۔ یہی ہے اسلام کا پیغام، یہی ہے زندگی کا راز۔ آج اب دنیا میں نفرت بڑھ رہی ہے، جب لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، امیر ملت کا یہ پیغام اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ محبت سے رہو، متحد رہو، اپنے دین پر قائم رہو، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ امیر ملت کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو امیر ملت کی یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، یہ ہماری بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ شیئر کریں ہر پاکستانی کے ساتھ، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری میراث ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کبھی علی پور سیدہ گئے ہیں؟ امیر ملت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور بزرگ یا تاریخی شخصیت کی کہانی بیان کریں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آخری پیغام، ایک انسان اگر سچے دل سے قوم کی خدمت کرے تو وہ کبھی نہیں مرتا۔ آج امیر ملت نہیں ہے، لیکن ان کا نام زندہ ہے، ان کا پیغام زندہ ہے، ان کی محبت زندہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان کی طرح زندگی گزاریں، اللہ کرے کہ ہمارا نام بھی نیکی کے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔